الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پچھلے بیان میں جو باتیں ہم نے ڈسکس کی تھی اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. یہودیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ اس کی تردید بات ہوئی اس پر. عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے اوپر بات ہوئی. قرب قیامت میں فیصلہ کن بن کر اترنے کے اوپر دوبارہ بات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. قیامت کے دن مذہبی اختلاف کا فیصلہ اس کے بارے میں بات ہوئی. پھر کفار کے لیے دنیا و آخرت میں سخت عذاب کی ہوئی اس کے بارے میں بات ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے معاملے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کیا اس کے اوپر بات ہوئی. اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے مباہلے کا بیان. آج انشاءاللہ اس سے آگے شروع کریں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہو کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں کہ گواہ رہنا کہ ہم تو سچے مسلمان ہیں. چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا کہ کیسے ایک جس کو آج کی ٹرمینالوجی میں بولا جائے کہ ایک پیج کے اوپر کیسے آیا جا سکتا. یعنی ایک موقع کے اوپر جن لوگوں میں اختلاف ہو وہ کیسے آ سکتے. تو اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو چیزیں مشترک ہیں یعنی سیم ہیں ان کے اوپر پہلے اتفاق کر لیں اس سے نہ کریں. چنانچہ یہ اہل کتاب یاد ہو تو نجران سے وفد آیا تھا اور ان کے ساتھ یہ پورا تذکرہ چل رہا ہے. تو اس میں وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے. تو ان چیزوں کے بارے میں بات ہوئی کہ کیسے کن چیزوں کو دیکھا جائے گا, کن باتوں کے اوپر بات کی جائے گی. تو 3 چیزوں کی طرف دعوت کی گئی. پہلی کیا چیز تھی؟ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں گے. اور یہ چیز ہے جیسے میں قرآن مطلب اس کی قرآن توریت انجیل ساروں میں کامن ہے, تینوں میں کامن ہے کہ اللہ کی عبادت کریں گے. وہ تھوڑا سا اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا دوسری چیز کیا ہے کہ یہ ہم کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں گے. اب جیسے یہاں پہ وہ اضافہ کر جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنائیں گے, وہ بنا جاتے ہیں. تو اب تیسری اور آخری بات کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائیں. جیسے یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور پادریوں کو بنا رکھا تھا کہ ان کے احکام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے برابر سمجھتے. یہ کم علمی کی وجہ سے اور آج یہ برائی انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی اسی طرح سے پھیل گئی. تو بالکل ایسے جو بہت سارے تو ایسے حضرات ہیں جو ان کا دین ولی اللہ ان کو ولی بناتے ہیں, حالانکہ ولی کی جو اہم شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اگر نہ ہو ایسے بندے کو ولی کہنا یہ زیادتی کی بات ہے.
اور پھر اس کی وجہ سے غلط غلط عقیدے پیدا ہو جاتے ہیں، زیادتی کی بات ہے۔ اب وہ کوئی بھی حکم کریں وہ کرنا ہی شروع کر دیتے ہیں، زیادتی کی بات ہے۔ تو نیک کاموں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس چیز کی سمجھ ہونا ضروری ہے۔ تو یہی غلطی وہ بھی کیا کرتے تھے، اور جو ان کے پادری یا جو ان کے عالم ہوتے تھے وہ جو بات کہہ دیتے تھے بس وہ کرنا شروع کر دیتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ بھٹکتے گئے۔ اور کیفیت یہ کہ دیکھیں ان کی تو کتابوں میں اتنا ان کو اتھارٹی تھی کہ وہ جو ان کی بائبل ہے اس کے اندر وہ موڈیفیکیشن کر سکتے تھے۔ الحمدللہ قرآن میں تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ کم علمی کی وجہ سے ہو گیا۔ قرآن میں کوئی چیز نہیں ایسی موجود، حدیثوں میں نہیں ملے گی، لیکن علم نہیں ہے تو لہٰذا وہ اس پہ عمل۔ ان کے پاس تو اس چیز کی اتھارٹی تھی، خود سے بائبل لکھ لیں، چینج کر لیں، ایڈٹ کر لیں، تو لہٰذا ریسنٹ پاسٹ میں ایڈٹ ہوئی تھی، کوئی بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں گزرا ہوا، اور خود ایکسیپٹڈ ہے یہ کہ جی ہاں فلانے نے اپنے دور میں ایڈٹ کروائی تھی، ایک بادشاہ نے اپنے حساب سے چینج کروائی تو انہوں نے چینج کی، ابھی وہی ورژن پڑھتے ہیں جو چینج ہوا ہے۔ اس لیول کی اتھارٹی۔ چنانچہ یہاں کے اوپر ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، میری گردن میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اس بت کو نکال کر پھینک دو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات کی آیت 25 کی تلاوت کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو معبود بنا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہ کرتے تھے، لیکن جب وہ لوگ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو وہ لوگ اسے حلال جان لیتے تھے، اور جب وہ لوگ ان کے لیے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیتے تھے تو وہ لوگ اسے حرام جان لیتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ بات، یعنی اس حد تک کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ ایک دوسرے کی عبادت نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے سمجھانے کا کہ اس طرح سے حلال حرام میں بالکل نہ ان کے پیچھے۔ تو ہمارے اوپر کیا ہے، ہم لوگوں کی سمجھنے کی بات یہ کہ ہم اس میں بے انتہا خیال کریں کہ جو علماء حضرات کا سرکل یا جن علماء حضرات کو ہم فالو کرتے ہیں یا جن سے ہم مشورے کرتے ہیں وہ حق پر قائم ہوئے ہوئے لوگ ہیں یا نہیں۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، آسانی سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے، اختلاف تو ہے، وہ رہے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حق پر ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس سے بالکل ہی کہیں اور ہی کسی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، اب ان سے اگر خدا نخواستہ مسئلے پوچھ کے حل کرنا شروع کر دیے تو کام ہو گیا۔ باقی کوئی ایشو نہیں، الحمدللہ مسلمان میں نہیں، پڑھے لوگوں کو پڑھا لکھا ان کو پتا کیا جہاں بھی وہ ان سے پوچھیں کیسے وہ بتا دیں ایسے بات پوری ہو، پھر یہ ان کی ظاہری بات ہے، ہم پورا تو ہم خود نہیں پڑھ سکتے، ہماری بھی لمیٹیشن ہے۔ کوئی بندہ انجینئر ہے، وہ ساری زندگی اس نے انجینئر پڑھنے میں لگا دی، اب وہ اس سے اگر کہیں کہ جی تم یہ مسئلہ بتا دو، کہاں سے بتائے گا؟ تو کسی کے پاس ہی جانا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک ڈاکٹر سے اگر کہا جائے کہ تم ذرا سی کے اوپر سی شارپ پہ کوڈ تو لکھ دو تھوڑا، بولے گا بھائی یہ کیا مجھ سے کہہ رہے ہو، میں ساری زندگی کچھ اور کرتا آیا ہوں۔ سی شارپ والے کو بولے جا کے ذرا اس کا ہارٹ کا آپریشن کر دو، بولے گا بھائی۔ تو اسی طرح سے علماء حضرات کی ضرورت تو پوری یہ دیکھا جائے، جیسے ہم ڈاکٹر کے لیے پہلے دیکھتے ہیں نا، ابھی یہ ڈاکٹر کیسا ہے، یہ ڈاکٹر کیسا ہے، یہ ڈاکٹر کیسا ہے، پھر ایک فیصلہ کرتے ہیں اس کو دکھائیں گے، اس میں اپنی تسلی کرنی کی اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ قرآن کے احکامات ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتنا ہمیں بیسک علم لازمی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جتنے ڈیفیکلٹ کوسچنز ہیں، ڈیفیکلٹ چیزیں وہ آپ ان سے پوچھیں۔ ہوتے ہیں نا ڈیفیکلٹ سوال یا نہیں؟ آپ یقین مانیں میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ کبھی کبھار ایسے سوالات بھی ہیں جو اس دور کے اندر بھی جس کا ہمارے پاس صحیح معنوں میں جواب موجود نہیں ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، علماء ذات کے بغیر گزارا نہیں۔ مسئلہ یہ کہ ہم تو پوچھنا چھوڑ دیا ہے، بس خود فوراً امپیکٹ نہیں ہے نا، اس کا لانگ رن میں امپیکٹ آتا۔ چنانچہ یاد رہے اطاعت رسول حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اسی طرح علماء، اولیاء، حکام اور بادشاہوں کا حکم جب شریعت کے موافق ہو تو اللہ ہی کی اطاعت ہے، یعنی جب یہ لوگ حکم کریں اللہ کے احکامات کو توڑنے کا نہ ہو تو پھر انہی کی اطاعت ہے، پھر یہ اللہ کی اطاعت ہے۔
اس کے علاوہ تو منع ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قول ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، اطاعت تو اچھے کاموں کی ہونی چاہیے. اور مشہور ہے جا کر کے بہت ساری جگہوں کے اوپر قبروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں. مسلمان ہی وہ پوچھ رہے کہاں سے جائز ہے، کدھر سے آپ نے تعویل بنائی؟ کوئی تعویل نہیں ہے جائز. بھائی صاف صاف بات، جو نہیں ہے جائز تو نہیں ہے جائز. چنانچہ ایک اور جگہ بھی آتا ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں قول آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے کوئی قول کے مقابلے میں میرے قول کو ترک کرو. یہ ان کا حکم تھا کہ اس وقت تک جتنی ان کے پاس موجود تھا علم، اگر کبھی بھی کوئی حدیث آ کے مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میرا قول اس کے مخالف ہو تو میرے قول کو ترک کر دو. حالانکہ یہ بہت ہی ریئر اور بہت ہی کم پاسبلٹی، اس کے باوجود یہ بات تھی ان کی، جن کو ہم سارے بر صغیر پاک و ہند میں زیادہ تر لوگ انہی کو فالو کرتے ہیں، کثیر تعداد. چنانچہ اس کے بعد اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھی، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ چنانچہ یہود و نصارہ آپس میں لڑا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر. تینوں ہی کہتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے، ہم مسلمان بھی یہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے. تو لڑا کرتے تھے. عیسائی اور یہودیوں کے علماء کا آپس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مناظرہ ہوا. یہودی علماء کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام یہودی تھے لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے. عیسائیوں کے علماء کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام عیسائی تھے لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے. آخرکار ان دونوں کے علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنایا. یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایسے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا جائے. اسی حوالے سے اس آیت کا نزول ہے جس میں ان دونوں گروہوں کی انتہائی جہالت کو ظاہر کیا گیا کہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جاری ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں انبیاء کرام سے کئی سو سال پہلے نبی تھے، تو وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے؟ مطلب جو کافی پہلے ہو کر کے گزر گئے تو کیسے وہ یہودی یا عیسائی ہو سکتے؟ کیسے آپ آپس میں لڑ رہے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی؟ لڑنا بنتا ہی نہیں ہے. الٹا کہتے ہوتے کہ ہم ان کے دین کے اوپر ہیں تو شاید بات ہو جاتی کوئی. چنانچہ فرمایا اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے، حالانکہ توریت اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی ہے. تو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ کئی سو سال پہلے والے نبی بعد والے گروہوں میں شامل نہیں ہوتے؟ چنانچہ ایک بات ادھر اور سمجھیے کہ جو علم تاریخ کا علم ہے یہ بھی ہم لوگوں کو کسی درجے میں پتہ ہونا چاہیے مسلمان کو کہ پہلے کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. لیکن اس میں ایک بات کو بالکل دماغ میں رکھا جائے. دیکھیں ایک تو قرآن ہے اور حدیث ہے. قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی لی ہوئی اور حدیثوں کی بھی بڑی واضح طور کے اوپر جامع اور مستند کتابیں موجود ہیں، لیکن جتنی بھی تاریخ ہے وہ اس طرح سے مستند نہیں ہوتی. اس کو مست کیا ہوا، اپنی مرضی سے تھوڑا بہت چینج کیا ہوا. جب ہم تھوڑی بہت بھی تاریخی بات کوئی پڑھیں یا پتہ چلے ہمیں تو اس میں بہتر ہے کہ کسی عالم کی زیر نگرانی میں پڑھیں، اور نہیں تو کم سے کم درجے میں کسی بات کو اپنے دماغ میں ڈالنے سے پہلے ایک بار کسی عالم سے ضرور ڈسکس کریں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، کیا یہ بات ٹھیک سمجھ آئی ہے، کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم کوئی غلط چیز اپنی نالج کا پارٹ نہ بنائیں، پھر اس کی بیسس کے اوپر خدا نہ خواستہ ڈیسیجنز بھی لیں. سمجھ میں بات میری؟ جی سن لو تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. اب پہلے وہ آلریڈی اس بات پہ جھگڑتے تھے، کس بات کے اوپر؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کہ نہیں. حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود، اس کے اوپر علم تھا، اس کے اوپر جھگڑتے. جس چیز کا علم ہی نہیں تھا، جو بتایا ہی نہیں گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، اس کے اوپر کیوں جھگڑتے؟ تو علم ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تم نہیں جانتے. ابراہیم علیہ السلام، پھر آگے قرآن کی آیت اس میں خود آگے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، باطل سے دور رہنے والے تھے. باطل کیا ہے؟ یعنی کہ گمراہیوں سے دور رہنے والے تھے، مشرک نہیں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی جوڑتے نہیں تھے.
ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور یہیں پہ سب سے بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے یہودیوں میں بھی اور مسلمانوں میں. چنانچہ یہ ایک آپ کے سامنے پورا ایک انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں آگے. یہ کتاب یہود و نصارہ کو کہا گیا کہ تم وہی لوگ ہو جو کہ تمہاری کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں جو پورا تذکرہ ہوا، اس کے باوجود بھی وہ اس کے اندر جھگڑتے رہتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں دیا گیا، اس کے اوپر کہاں سے بات کریں. چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کے حقدار وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں خود واضح طور پہ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی اطاعت، یعنی جو ان سے زیادہ قریب ان کے پاس ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ نبی اور ان پہ ایمان لانے والے ہیں، یعنی یہ مسلمان جو ہم موجود ہیں یہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. پھر پورا ایک میں آپ کے سامنے ایک پورا واقعہ ہے جو حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، میں انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے پیش کروں. امام بغوی رحم اللہ نے کلبی کی روایت سے اور محمد بن اسحاق رحم اللہ نے زہری کی روایت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ لے کر مکہ چھوڑ کر حبشہ کو چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. چنانچہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ سے ہجرت شروع ہو گئی. تو یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کچھ صحابہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے. پھر بدر کی جنگ بھی ہو چکی جس میں بڑے قریشی سردار مارے گئے اور بہت سے گرفتار ہو گئے. تو اس کے بعد قریش نے مشاورت کی اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی نجاشی کے پاس چلے گئے ہیں ان کے ذمے ہمارے مقتولین بدر کا قصاص ہے، لہٰذا کچھ مال جمع کر کے نجاشی کے پاس بطور ہدیہ لے جاؤ. ممکن ہے کہ تمہاری قوم کے جو لوگ اس کے پاس پہنچ گئے ہیں ان کو وہ تمہارے سپرد کر دے اور تم انتقام لے سکو. بس 2 سمجھدار آدمیوں کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجو. چنانچہ عمرو بن عاص اور عمارہ بن ابی معیط کو کچھ تحفے طائف دے کر کے نجاشی کے پاس بھیجا گیا. اب یہ نجاشی عیسائیوں کا ایک بادشاہ، وہ بڑا بادشاہ اور صحیح دین کو فالو کرنے والا بندہ. ان کے پاس جا کے مسلمانوں نے وہاں پہ جا کر کے پناہ لے لی اور ادھر نہیں گئے، مدینہ نہیں گئے، کچھ اس طرف آ گئے کچھ. تو یہاں چونکہ بدر بھی ہو گئی تھی، ان کا بڑا نقصان ہوا تھا، تو انہوں نے کہا چلو ادھر اس کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو تو نہیں ہم کچھ کر پائے، ہم ادھر کا ہمارے پاس علم ہے، ان کو پکڑ کے ان سے بدلہ لیتے ہیں. لہٰذا 2 عقل مند بندوں کو انہوں نے وہاں اس کے پاس بھیجا. پھر کیا ہوا جناب، جب یہ وہاں پہنچ گئے دربار میں حاضر ہو کر انہوں نے اس کو سجدہ کیا، نجاشی کو سجدہ کیا اور دعا سلامتی دی اور عرض کیا ہماری قوم آپ کے خیر خواہ اور شکر گزار ہے اور آپ کی عافیت کے طلبگار ہے. قوم والوں نے ہمیں آپ کی خدمت میں اس بات پر آگاہ کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ مکہ کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، ان سے آپ ہوشیار رہیں، یہ لوگ ایک بڑے جھوٹے آدمی کے ساتھی ہیں. نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ تھا. یہ ساتھی ہیں جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے مگر سوائے بے وقوفوں کے ہم میں سے کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں ہوا. ہم نے ان کو اتنا تنگ کیا کہ مجبور ہو کر انہوں نے ہمارا ملک کی ایک گھاٹی میں پناہ لی اور وہاں لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی، نہ وہاں سے کوئی باہر نکلتا ہے نہ باہر سے اندر جاتا ہے. بھوک اور پیاس سے تنگ آئے ہوئے ہیں. آخر سختی سے تنگ آ کر اس نے اپنے چچا کے بیٹے کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کا مذہب خراب کر دے اور آپ کی حکومت و رعایت کو بھی تباہ کر دے. آپ ان لوگوں سے احتیاط رکھیں اور ان کو ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم ان کو آپ سے روک دیں اور آپ کا کام ہو جائے. ہمارے اس قول کا ثبوت یہ ہے کہ چونکہ وہ آپ کے دین اور طور طریقے سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے جب وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو سجدہ نہیں کریں گے اور نہ دوسروں کی طرح آداب شاہی بجا لائیں گے. تو یوں ان کی برائی کی جا کر کے اور بادشاہ کو اکسایا کہ ہمیں یہ مسلمان دے دو. نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ساتھیوں سمیت طلب کر لیا کہ یہ حضرات دروازے پر ہی پہنچے تھے کہ حضرت جعفر نے چیخ کر کہا اللہ کا گروہ باریاب ہونے کو کی اجازت چاہتا ہے. نجاشی نے آواز سن کر کہا اس چیخنے والے کو حکم دو کہ دوبارہ یہی الفاظ کہے. حضرت جعفر نے پھر وہی کہا. نجاشی نے کہا جی ہاں، اللہ کی اجازت اور ذمہ داری کے ساتھ داخل ہو جائے. اللہ کو تو یہ سارے مانتے تھے نا اہل کتاب، اللہ کے ماننے میں تو الحمدللہ
آج کے دور میں بھی جن کی عیسائیوں کی جب بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان کے دل میں تمہارے لیے نرم گوش ہو. آج بھی آپ دیکھیں گے جو حق پہ عیسائی ہوں گے وہ مسلمانوں کے کئیوں موقعوں کے اوپر ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو حق پہ ہوں گے اور برائی سے بچاتے ہیں. حق پہ رہ کم گئے, بہت تھوڑے رہ گئے, ادھر ادھر بھٹکتے ہیں بیچارے, سمجھ آتا کوئی نہیں کریں کیا, لیکن مجبور ہیں, بس چلتے ہیں اسی طرح. تو چنانچہ داخل ہونے کی اجازت دے دی. عمرو بن عاص نے اپنے ساتھی سے کہا سن رہے ہو, انہوں نے کس طرح لفظ حزب اللہ کا اور نجاشی نے ان کو کیا جواب دیا. عمرو بن عاص اور عمارہ کو حضرت جعفر کے کلام اور نجاشی کے جواب سے دکھ ہوا. انہوں نے جب یہ آثر دیکھا کہ تو بھائی وہ تو اللہ کے اوپر آگے ایک ہو رہے تو ان کو دکھ ہوا. جب وہ حضرات اندر آئے تو نجاشی کو انہوں نے سجدہ نہیں کیا اور عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو سجدہ کرنے سے بھی غرور کرتے ہیں, یعنی غرور کی وجہ سے آپ کو سجدہ بھی نہیں کرتے. نجاشی نے ان حضرات سے کہا کیا وجہ ہے کہ تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا, اور وہ ادب بجا نہ لائے جو باہر سے آنے والا بجا لاتا ہے. اب دیکھیں آپ اس دور میں بادشاہ کو باقاعدہ سجدہ کیا جاتا ہے, یہ سجدہ نہیں کیا تم لوگوں نے, بھائی وہ بھی پوچھا تم نے سجدہ نہیں کیا. شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. اور سجدہ اتنی بڑی عبادت یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صرف محض مقرر کی, ورنہ کیسا عجیب سا ہے. سوچیں ذرا کسی بھی انسان کو کیسے سجدہ کیا جا سکتا. چنانچہ یہ بہت اچھا واقعہ ہے, اس لیے میں آج آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ پورا پیش کر رہا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا ہم اس خدا کو سجدہ کرتے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور بادشاہ بنایا. سلام کا یہ طریقہ ہمارا اس وقت تھا جب ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک سچا نبی محبوس فرمایا. اس نے ہم کو اسی طرح سلام کرنے کا حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھا, یعنی لفظ سلام کہنے کا, اور یہی اہل جنت کا سلام. انہوں نے اس کو سمجھایا بھئی یہ بات ہے, ایسے ہوگا سلام, ہمارے مذہب میں یہ طریقہ کار ہے سلام. اس گفتگو سے نجاشی سمجھ گیا کہ یہی بات حق ہے, اور توریت و انجیل میں بھی یہی, اس میں بھی کہاں ہے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ. یہ سارے بت پرست لوگ ہیں, جا کے پتھر کے سامنے سر رکھ دیتے ہیں. آج بھی اس دور میں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون, گائے کو ماتا سمجھتے ہیں. سوچیں آپ حال کیا ہے انسان کا. پتھر سے جا کے شروع ہو جائیں, ہاں بھائی میری یہ کر دو, پیسے بھی دے دیں گے, پتھر کو دودھ پلائیں گے, کبھی کسی سانپ کو کچھ کریں گے. تو سوچیں کہاں بھٹک گئے. قرآن کی ایک آیت ہے, ہم ان کو ان کا آپ بلا دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا آپ بلا دیتے ہیں. انجینئر ہوگا, بڑا سائنٹسٹ ہوگا, اور جا کے پتھر کے سامنے سر رکھے گا. سوچیں آپ ذرا کیا کیفیت ہے اس کی, کہاں گئی اس کی انجینئرنگ اور سائنس کی. یہ بھائی اس پتھر نے تمہارے لیے کچھ کرنا ہے. تو قرآن کی آیت ہے اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے. تو لیکن یہ بہرحال یہ اللہ والے یہ سمجھتے ہیں بھائی یہ اللہ موجود ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, بولا تم میں سے کون ہے جس نے حزب اللہ کہہ کر باریاب ہونے کی چیخ لگا کر اجازت طلب کی تھی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کوئی شبہ نہیں کہ آپ زمین کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہیں اور اہل کتاب میں سے ہیں. آپ کے سامنے نہ زیادہ باتیں کرنا مناسب ہے, نہ کسی پر ظلم. آپ کے لیے آپ کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے تنہا خود جواب دوں. آپ ان دونوں آدمیوں کو حکم دے دیجئے کہ ان میں سے ایک بات کرے اور دوسرا خاموش رہ کر ہماری گفتگو سنتا رہے. یہ سن کر عمروں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا بولو. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی سے کہا. اب یہ آمنے سامنے ہو گئے, عمروں سے بھی بات چیت شروع ہو گئی, حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شروع ہو گئے. اب انہوں نے کہا میں نجاشی سے بات کرنا چاہتا ہوں, اجازت مل گئی. نجاشی سے کہا ان دونوں سے دریافت کیجئے کہ کیا ہم آزاد ہیں یا غلام. عمروں نے کہا نہیں تم آزاد ہو اور معزز ہو. یہ آزاد تھے, کسی کے غلام نہیں تھے, بھاگ کر تو نہیں آئے تھے. اچھا, نجاشی نے کہا غلام ہونے کے الزام سے تو بچ گئے. بادشاہ نے کہا غلام نہیں ہو لہٰذا آ سکتے ہو, رہ سکتے ہو. جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے دریافت کیجئے کہ ہم نے ناحق کوئی خون کیا ہے جس کا قصاص ہم سے لیا جائے. عمروں نے کہا نہیں, ایک قطرہ خون بھی نہیں بہایا تھا. جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہم نے ناحق لوگوں کا مال لے لیا ہے جس کی ادائیگی ہمارے ذمے. نجاشی نے کہا, اس موقع کے اوپر نجاشی نے بہت ہی گہری بات کی. نجاشی نے کہا اگر تمہارے ذمے کنتار بھی ہوتا, یعنی بہت زیادہ بھی ہوتا, اس کی ادائیگی میرے ذمے ہوتی. تو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کا اس وقت کا دل مسلمانوں کے لیے کیسا نرم تھا. یہ حق پر لوگ ہیں, ان کو ہم اللہ, یہ بھی جو ان کے اوپر قائم ہوتے ہیں پھر قائم رہتے ہیں. افسوس یہ کہ بھٹک گئے ہیں بری طرح. اس وقت جو ان کا سب سے بڑا پوپ ہے
اس نے پیچھے دنوں بیان دیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام والے جو حرکتیں ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کر دیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی اب اس وقت اس دور میں ان کا یہ حال ہو. وہ بالکل ہی بھٹک گئے. جو دوسرے ان کا جو دوسرا فرقہ ہے وہ ابھی بھی اس کے سخت خلاف ہے. یہ بھی تو فرقوں میں بٹے ہوئے اور آپس میں شدید جنگ لگتے ہیں, آپس شدید ان کے بیچ میں بھی لڑائی. تو چنانچہ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری لیں گے. تو عمروں نے کہا کوئی مال نہیں ہے, ایک کی رات بھی نہیں. نجاشی نے کہا تو پھر تم ان سے کیا مطالبہ کرتے ہو؟ اب نجاشی نے ان سے پوچھ لیا بھائی کیا مطالبہ ہے, اللہ کے ساتھ ہے نہ, یہ مسئلہ ہے نہ مسئلہ ہے, تو پھر کیا چکر ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اور یہ ایک مذہب اور ایک طریقہ پر تھے, باپ دادا کے دین پر تھے. انہوں نے اس دین کو چھوڑ دیا اور دوسرے مذہب کے پیرو ہو گئے. اس لیے ہماری قوم نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں. اب وہ بالکل صحیح بات کے اوپر ہے, بھائی ہم سارے ایک مذہب پہ تھے, انہوں نے اپنا دین تبدیل کر لیا, لہٰذا آپ انہیں ہمارے حوالے کریں. نجاشی نے پوچھا مجھے سچ سچ بتاؤ وہ مذہب جس پر تم تھے وہ کیا تھا, اور جس دین کے اب پیرو ہو وہ کیا ہے؟ ان کو پتہ نہیں تھا اس وقت تک ان کے پاس دعوت اسلام اس طرح سے پہنچی نہیں. جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا جس مذہب پر ہم تھے وہ شیطان کا دین تھا. ہم اللہ کا انکار کرتے تھے, پتھروں کو پوجتے تھے, اور پلٹ کر جس دین کو ہم نے اختیار کیا وہ اللہ کا دین اسلام ہے. اللہ کے پاس سے اس دین کو لے کر ہمارے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور ایک کتاب بھی ویسی ہی آئی جیسی ابن مریم علیہ السلام لے کر آئے تھے. یہ کتاب بھی اس کتاب کے موافق ہے. نجاشی نے کہا تم نے بڑا بول بولا ہے. اب وہ حیران ہو گیا. اب نجاشی حیران ہو گیا, بھائی یہ تم نے بڑا بول بولا ہے, یہ تم کہہ رہے ہو کہ ایک اور بات آ گئی ہے, نرم رفتار پر رہو. اس کے بعد نجاشی کے حکم سے ناقوس بجایا گیا اور تمام عیسائی علماء اور مشائخ جمع ہو گئے. جب سب اکٹھا ہو گئے تو نجاشی نے ان سے کہا میں تم کو اس خدا کی جس نے عیسیٰ پر انجیل نازل کی تھی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم کو یہ بات ملتی ہے کہ عیسیٰ اور قیامت کے درمیان کوئی نبی آئیں گے؟ اب یہ دیکھیں اس وقت کا بادشاہ تھا, اس کے باوجود بھی اس کو ضرورت تھی علماء کی کہ وہ آ کے اس بات کو بتائیں کہ کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہے. تو ان کو جمع کروایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ بھائی کہ کیا کوئی نبی آئیں گے؟ علماء نے جواب دیا بے شک اللہ گواہ ہے, ایسا ہے ہم کو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بشارت دی ہے, اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو اس پر ایمان لایا وہ مجھ پر ایمان لایا, اور جس نے اس کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا. نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا یہ شخص تم سے کیا کہتا ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا کہتے ہیں, کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں, اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں, برے کاموں سے روکتے ہیں, ہمسائیوں سے حسن سلوک کرنے کا, قرابت داروں سے میل رکھنے کا, اور یتیموں کو نوازنے کا حکم دیتے ہیں, اور یہ بھی ہدایت فرماتے ہیں کہ ہم فقط اللہ تعالیٰ ہی کی پوجا کریں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. نجاشی نے کہا جو کلام وہ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں اس میں سے کچھ مجھے سناؤ. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ عنکبوت اور روم کی تلاوت کی, جس کو سن کر نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نجاشی کے ساتھی بولے جعفر رضی اللہ عنہ یہ پاکیزہ کلام اور بھی سناؤ. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ کہف پڑھ کر سنائی. یہ حالت دیکھ کر عمرو بن عاص نے چاہا کہ نجاشی کو جعفر پر غصہ دلا دے, وہ تو آئے اسی لیے تھے کہ کسی طرح سے ان کے بیچ میں جھگڑا کروا دے. اس لیے کہنے لگا یہ لوگ عیسیٰ اور ان کی ماں کو گالی دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو پتا تھا یہ کوئی عام بندے نہیں آئے, بڑے بندے آئے تھے, عقل مند لوگوں کو بھیجا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو گالی دیتے ہیں. اس پر نجاشی نے جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب میں سورہ مریم کی تلاوت کی, اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر پہنچے تو نجاشی نے اپنے مسواک کا اتنا باریک ریزہ جیسے آنکھوں میں تنکا پڑ جاتا ہے اٹھایا اور کہنے لگا خدا کی قسم مسیح اس بیان سے اتنے بھی زیادہ نہ تھے. پھر جعفر رضی اللہ عنہ یعنی وہ اس کے اوپر راضی ہو گیا کہ جو بیان اس کو کیا گیا, یہاں بھی یہ واقعی وہ اتنی تھے, اللہ کے بندے تھے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے خطاب کر کے کہا جاؤ میرے ملک میں تم محفوظ ہو, یعنی امن کے ساتھ رہو, جو تم کو گالی دے گا یا کچھ ستائے گا اس کو سزا بھگتنا ہوگی. پھر کہنے لگا تم خوش رہو, کچھ اندیشہ نہ کرو, ابراہیم علیہ السلام کے گروہ کا آج بگاڑ نہیں ہوگا. مان لیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گروہ, کوئی کچھ نہیں کرے گا. عمروں نے پوچھا نجاشی ابراہیم علیہ السلام کی جماعت کون سی ہے؟ نجاشی نے جواب دیا یہی گروہ اور ان کا وہ آقا جس کے پاس سے یہ آئے ہیں, ان کی پیروی کرنے والے. بادشاہ تھا
ایسا اوپن تھا انفارمیشن کے لیے کہ حق بات پہنچ رہی ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ مشرکین نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا اور خود دین ابراہیم میں ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر نجاشی نے وہ مال واپس کر دیا جو عمرو اور اس کا ساتھی لے کر آئے تھے، اور کہا تمہارا یہ ہدیہ محض رشوت ہے، اس پر اپنا قبضہ کر لو، اللہ تعالیٰ نے بغیر رشوت لیے مجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ بھائی وہ بھی صحیح لوگ تھے، اور کلیئر یہ جو پہلے دور والے جو حق والے بادشاہ ہیں نا، وہ بڑے قوت والے لوگ ہوتے تھے، یہ آج والے نہیں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو حکمران ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پھسلتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں۔ وہ غنی ہوا کرتے تھے اور حق میں دل سے غنی ہوا کرتے تھے، ان کو یہ لالچ والچ کوئی بڑا کے کوئی لالچ دے دے ان ساری چکروں میں نہیں پڑا کرتے تھے۔ تو بالکل آزاد ہو کر کے کہا بھائی میرے اللہ نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے، اللہ کو ماننے والے تھے، اور بغیر کسی رشوت بغیر کچھ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ حضرت جعفر علیہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر ہم لوٹ آئے اور بہترین مکان اور بڑی عزت کی عمدہ مہمانی میں رہے۔ ایسے اس دور کے عیسائی اور مسلمان ساتھ مل کر کے چلتے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اسی روز مدینہ منورہ میں یہ جو آیت ہم نے پیچھے پڑھی تھی وہ نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کے حقدار وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کے مددگار۔ کون ہے مددگار؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کے مددگار۔ تو آپ ذرا دیکھیں بادشاہ کے سامنے اتنا بڑا کلام ہو جانا، اور کلام کے اوپر بادشاہ کا دل مسلمانوں کے لیے نرم ہو جانا، یہ شہادت ہے اس بات کی کہ مومنین کے مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں۔ ورنہ پوری تیاری سے آئے تھے کہ آج ہم ان کو لے کے جائیں گے، اور اس کو کیا شوق تھا کہ یہ ان کو سنبھال لیتا ہے، اس بادشاہ کو کیا شوق تھا کہ ان کی سرپرستی کر لیتا ہے، اس پہ راضی ہو جاتا، کیا وجہ تھی؟ حالانکہ تو اس کے دین سے آگے بڑھ کر کے نکل گئے تھے نا۔ تو بس اس دن اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور تھا، تو کہاں سے یہ معاملہ چلتا؟ چنانچہ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوتے ہیں بہرحال ضرور۔ پہلا مسئلہ نبی سے قرب ان کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ محض ان کی اولاد ہونے سے یا کسی رشتہ داری سے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ غرق نہ ہوتا سمندر میں، کیونکہ وہ تو سب سے زیادہ قریب تھا نا۔ واضح طور پہ قرآن نے بتا دیا کہ اس کے اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں لہر آ گئی اور وہ غرق ہو گئے۔ تو جو اطاعت کرتے ہیں نبی کی وہ اصل میں نبی کے قریب ہوتے ہیں۔ دوسری بات، مسلمان ہی سچے ابراہیمی ہیں، چنانچہ اس لیے تمام ابراہیمی سنتیں اسلام میں موجود ہیں، جیسے حج، قربانی، ختنہ، داڑھی، یہ ساری سنتیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اس کے علاوہ بزرگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت ہے، جیسے یہاں آیت میں حقانیت کی علامت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت و تعلق ہے، اور یہ اس کا صحیح طریقہ کار اطاعت ہے، یعنی بزرگوں کی اطاعت اصل معنوں میں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ ان کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اہل کتاب میں سے ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں۔ آیت نمبر 69، وہ بات ختم ہو گئی۔ اگلی بات، اہل کتاب میں سے ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور تک نہیں۔ اہل کتاب میں یہودی ہیں، یہودی خاص طور پر مسلمانوں کے شدید دشمن ہیں، اس کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، حالانکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، یہ بھی اہل کتاب ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ دین سے مکر جائیں، طریقے ڈھونڈے انہوں نے، صبح مسلمان ہو جایا کرتے تھے، رات میں دوبارہ سے کافر، کہ ہمیں دیکھا دیکھی اور مسلمان بھی ایسے ہی کریں، طریقے دیکھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، یہ ہمیں نہیں، یہ خود اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ حق بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے، بے وقوف ہیں۔ جب پہنچیں گے اس دن تو پتہ چل جائے گا یہ کیا کر رہے تھے۔ اے اہل کتاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اب ان کی کتاب میں خصوصاً یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، قرآن آخری ایک کتاب بھی آئے گی، اس کے باوجود اختلاف کرتے ہو، خود گواہ ہو، اپنی کتاب کے گواہ ہو، پھر پھرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو حالانکہ تم تو جانتے ہو۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ان سے، حق اور باطل کو ملانا یعنی صحیح اور غلط کو ملانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس میں کا ذکر تھا اس کو تبدیل کرنا، چھپا لینا، نہیں بتانا، کچھ اور بتا دینا۔ دیکھیں آپ کو پیچھے پتہ چلا کہ بادشاہ کیسے علماء کو بلا کے انفارمیشن لے رہا ہے، تو اب وہ اتنی زیادہ ان کے پاس اتھارٹی تھی، چینج بھی کر دی اپنے فائدے کے لیے، اب وہ فائدہ ہوتا تھا چینج کر دی۔
نہیں بتائی پوری بات، یہ منع کیا. آج کے دور میں بھی خیال کرنا چاہیے، حق اور باطل کو ایسے ملا کے نہیں پیش کرنا چاہیے، الگ الگ رکھنا چاہیے. تو بس آج انشاءاللہ اتنے ہی کرتے ہیں. اس کے اوپر عزم کریں. آج پہلا عزم دوبارہ وہی عزم کہ کسی طرح کے شک نہیں پڑیں گے انشاءاللہ. پکا عزم ہے نا انشاءاللہ، پکا عزم ہے. اس دور میں بھئی ہمارا کام نہیں ہے. اگر کوئی پھر بھی ہم سے سوال، ہمیں تو پتہ ہے اتنا علم ہے، ہمارا کام مگر بحث و بحث نہیں. سمجھیں آپ؟ وہ کس کا ہے؟ علماء حضرات کا ہے. جب بھی کوئی ایسے معاملہ ہوگا، ایسی مشکل آئے گی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیچھے ہٹ جائیں. بولے بھئی علماء حضرات سے بات کریں. دو ایک کا اپنے پاس نمبر بھی رکھ لیں اور ان کو بولیں یہ نمبر لے لو بھائی، تسلی سے ان سے بات کرو. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ان چکروں میں پڑنے کا. دوسرا عزم انشاءاللہ نماز کا عزم کرتے ہیں، پکا پکا کرتے ہیں نا انشاءاللہ. بس دعا کر لیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ خوب اچھے سے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی سچی محبت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی تمام نیک جائز حاجات کو، یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ساروں کی نیک جائز حاجات کو سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا